السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں یہ واقعہ ہارر سٹوریز راہل یوٹیوب چینل پہ۔ امید کرتے ہیں آپ بخیر ہوں گے اور واقعوں کا لطف لے رہے ہوں گے۔ آج کا واقعہ گونڈا میں رہنے والی ایک فیملی کا ہے۔ فیملی میں کل 3 فرد تھے: امان، اس کی والدہ اور امان کی بیوی ارم۔ امان کی شادی کو بھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ امان ایک بہت اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کی سیلری بھی بہت اچھی تھی۔ اس کا خود کا ذاتی مکان تھا۔ مکان بھی بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ ایک روز رات کا کھانا کھانے کے بعد بہت اچھا موسم ہو رہا تھا۔ آسمان پر لالی چھائی ہوئی تھی۔ کسی وقت بھی بارش ہو سکتی تھی۔ ارم امان سے کہتی ہے کہ چلیے ہم لوگ واک کرنے چلتے ہیں۔ امان گھر کے گیٹ سے باہر نکلتا ہے اور گیٹ بند کر دیتا ہے، اور دونوں واک کرتے ہوئے کافی دور نکل آتے ہیں۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تبھی امان ارم سے کہتا ہے کہ لگ رہا ہے بارش بہت تیز ہونے والی ہے، چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ لیکن جب وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو ارم سڑک کے کنارے لگے ایک پیڑ کے نیچے کھڑی ہوتی ہے، اور وہ پیڑ کی طرف اوپر دیکھ رہی تھی۔ امان اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکارتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بولتی اور یوں ہی کھڑی پیڑ کو نہارتی رہتی ہے۔ پھر وہ ایک دم سے امان کو پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، ان سب کے ہاتھ میں چاقو ہے۔ امان پیڑ کی طرف دیکھتا ہے لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر وہ ارم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہے، پر اس کی یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کئی لوگوں نے ارم کو پکڑ رکھا ہے۔ اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور ایک دم سے ارم بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جیسے تیسے وہ بغل والے گھر میں لگے گیٹ کی بیل بجاتا ہے اور ہیلپ مانگتا ہے۔ کسی طرح سے ارم کو گھر لایا جاتا ہے۔ صبح جب امان اٹھتا ہے تو وہ اپنی والدہ کو رات کے واقعے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا، تم لوگوں کو اتنی رات کو واک پر نہیں جانا چاہیے تھا، اور کسی بھی پیڑ کے نیچے لڑکیوں کو بنا سر ڈھکے نہیں جانا چاہیے۔ امان کی والدہ کہتی ہیں کہ تم کام پر جاؤ، میں ارم کا دھیان رکھوں گی۔ امان اپنے آفس چلا جاتا ہے اور اس کی والدہ ارم کے پاس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ ابھی سو رہی تھی۔ وہ ارم کو اٹھاتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں، بیٹا تم ناشتہ کر لو، پھر آرام کرنا، اور تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شام تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد امان کی والدہ
ارم سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان کو خون کی نظروں سے گھورتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ امان کو بھی ارم کی یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ امان کو اپنے آفس کا کچھ ضروری کام کرنا تھا، تو وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ارم کے پاس بیٹھ جائیے، تب تک میں کچھ اپنے آفس کا ضروری کام نپٹا لوں۔ امان کی امی ارم کے پاس چلی جاتی ہیں۔ بیٹھے بیٹھے امان کی امی کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تبھی ارم امان کی امی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور انہیں اٹھاتی ہے۔ اس کی امی چونک کر اٹھ بیٹھ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ اس پر ارم کی آواز بدل جاتی ہے اور وہ مردانہ آواز میں کہتی ہے میں تو ٹھیک ہی رہوں گی، تم اپنا سوچو۔ اس کے بعد امان کی امی کمرے سے نکل کر گھبرائی ہوئی حالت میں امان کے پاس آتی ہیں اور امان کو پوری بات بتاتی ہیں۔ امان یہ سن کر ارم کے پاس کمرے میں جاتا ہے اور ارم سے کہتا ہے کہ تم یہ کس لہجے میں امی سے بات کر رہی تھیں؟ اس پر ارم امان کو کمرے سے ڈھکیلتی ہوئی کہتی ہے کہ مجھے ابھی طلاق چاہیے، اور اسی دوران وہ دو طرح کی آوازوں میں بات کر رہی تھی، ایک مردانہ اور دوسری کبھی عورت کی آواز میں۔ جب عورت کی آواز میں بات کرتی تو کہتی کہ وہ میرے بچوں کو مار ڈالے گا، اور مردانہ آواز میں جب بولتی تو کہتی کہ تم اسے طلاق دو۔ امان کی والدہ کہتی ہیں کہ تم فوراً کانپور والے عامل صاحب کو اس پورے مسئلے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ اب اس معاملے کو مزید اور کھینچنے سے یا روکنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس معاملے کو ہمیں روکنا پڑے گا اور ختم کرنا پڑے گا۔ امان ایسا ہی کرتا ہے، وہ فوراً اپنے عامل صاحب کو پوری بات بتاتا ہے۔ عامل صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت رات کافی ہو چکی ہے، میں کل آنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اگلے دن جب شام ہو جاتی ہے اور عامل صاحب نہیں آتے تو امان ان کو دوبارہ فون کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پتہ کیا ہے، لیکن یہ مسئلہ میرے بس کے باہر ہے، اس لیے میں نہیں آیا۔ امان عامل صاحب سے کہتا ہے کہ کیا کسی کے پاس بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے؟ اس پر عامل صاحب کہتے ہیں میں تمہیں ایک عامل کا نمبر دیتا ہوں، وہ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں۔ خیر، اسی پریشانی میں پورا دن گزر جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ سب کی بھوک تو ویسے ہی اڑ چکی تھی، لیکن زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا، اور سب لوگ تھوڑا بہت کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ امان اپنے کمرے سے باہر آ کر عامل صاحب کے بتائے ہوئے نمبر پر کال کرنے لگتا ہے۔ تبھی اس کی نظر کچن کے اندر جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ارم کھڑی ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کچن میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ارم فریج کھول کر کھڑی ہے اور کچا گوشت فریج سے نکال کر کھا رہی ہے، اور فریج کا سارا سامان نیچے بکھرا پڑا تھا۔
وہ جب اس کا ہاتھ کھینچ کر لے جانے لگتا ہے تو وہ کسی جنگلی جانور کی طرح چلانے لگتی ہے۔ وہ اس کو اپنی امی کی مدد سے کمرے میں لے جا کر لٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد عامل صاحب سے بات کرتا ہے۔ عامل صاحب کو پورا مسئلہ بتاتا ہے۔ عامل صاحب کہتے ہیں کہ میں جب فارغ ہو جاؤں گا تب میں تم سے خود رابطہ کروں گا۔ لیکن کئی دن بیت جانے کے بعد بھی عامل صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا۔ اس سب کے دوران امان آفس سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لیتا ہے اور ایک عامل سے دوسرے عامل سے بات کرتا رہتا ہے۔ کبھی کسی بابا سے ملتا ہے تو کبھی سفلی کرنے والے سے، لیکن کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پا رہا تھا۔ ایک رات امان اپنے موبائل میں فیس بک چلا رہا تھا، تبھی اس میں کسی اداکارہ کی فوٹو آتی ہے۔ ارم اس کے پیچھے بیڈ پر بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس اٹھ کر آتی ہے اور مردانہ آواز میں کہتی ہے کہ یہ لڑکی بہت اچھی لگ رہی ہے، تو اس سے شادی کر لے اور ارم کو طلاق دے دے۔ اس پر امان کہتا ہے کہ اتنی اچھی ہے تو تم کیوں نہیں اس پر عاشق ہو جاتے ہو اور ارم کو چھوڑ دو۔ اس پر ارم اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے مردانہ آواز میں کہتی ہے کہ میں اس کی آنکھوں پر عاشق ہوا ہوں۔ تبھی امان کے ماموں کا فون آتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بہت پہنچے ہوئے صاحب علم ہے، ان کا پتہ چلا ہے، لیکن وہ کسی کے گھر نہیں جاتے ہیں اور جو بھی عمل کرنا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے ہی کرتے ہیں۔ اس کے ماموں کہتے ہیں کہ تم ان سے جا کے مل لو۔ امان اگلے دن ان سے ملنے کے لیے نکل جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر ان کو ساری بات تفصیل سے بتاتا ہے۔ عامل صاحب سامنے امان کو بیٹھاتے ہیں اور آنکھ بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کے امان سے کہتا ہے کہ اپنے گھر پر فون کر کے پوچھو کہ اس وقت تمہاری بیوی کے کیا حالات ہیں۔ امان ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ اپنی والدہ کو فون کرتا ہے اور ان سے ارم کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ چھپ کے کھڑکی سے دوسرے کمرے سے دیکھتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہ صوفے کے اوپر صوفہ رکھے ہے اور اس پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بتاتی ہیں کہ وہ کود کر بستر پر لیٹ گئی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ سو جاتی ہے۔ اس کے بعد عامل صاحب امان کو بتاتے ہیں کہ فی الحال میں نے بندش کر دی ہے، حالات قابو میں رہیں گے لیکن کچھ وقت کے لیے۔ پھر عامل صاحب تفصیل سے بتاتے ہیں کہ تمہاری بیوی پر کوئی معمولی جن نہیں بلکہ جنوں کا قبیلہ اور اس کا سردار قابض ہے اور وہ بہت طاقتور ہے، اور اس کا پورا حل تبھی نکلے گا جب تم ارم کو یہاں لے کر آؤ گے۔ اس کے بعد عامل صاحب امان کو تاکید کرتے ہیں کہ یہاں آنے کا ذکر تم اپنے گھر کے اندر کسی سے بھی نہیں کرو گے۔ امان عامل صاحب سے پوچھتا ہے کہ میں اس کو اکیلے کیسے لا پاؤں گا، کیونکہ اس کا وزن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کو ہلا بھی نہیں سکتا، اور اس کے لیے مجھے ارم کے بھائی کو بلانا ہوگا۔ عامل صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس بارے میں تم اس کے بھائی کے گھر جا کر ہی بات کرنا۔ امان اپنے گھر آ جاتا ہے اور اپنی امی کو بھی اشارے سے منع کر دیتا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔ پھر اگلے دن ارم کا بھائی آ جاتا ہے اور امان
اس سے کہتا ہے کہ چلو ارم کو گاڑی میں لے کر چلتے ہیں۔ اس کا بھائی جیسے ہی ارم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لانے کی کوشش کرتا ہے تو ارم ایک جھٹکے سے پلٹتی ہے اور اس کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا دیتی ہے۔ اس کے بھائی کا وزن لگ بھگ 80-90 کلو ہوگا۔ امان بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑی مشکل اور مشقت سے اس کی کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ امان کی امی بھی آ جاتی ہیں اور اس کے اوپر دم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بہت مشکلوں سے اس کے ہاتھ بنتے ہیں اور اسے گاڑی میں بیٹھاتے ہیں اور عامل صاحب کے یہاں کے لیے نکل جاتے ہیں۔ عامل صاحب کے وہاں پہنچ کر وہ لوگ اس کے ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ عامل صاحب اس کا نام پکارتے ہیں اور وہ چپ چاپ جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد عامل صاحب پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس پر حاضری کرواتے ہیں۔ وہ بولنا شروع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اس کی آنکھوں پر عاشق ہو گیا تھا اور میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، میں اس سے شادی کروں گا۔ عامل صاحب پڑھتے رہتے ہیں اور ایک دم سے ارم بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عامل صاحب بتاتے ہیں کہ کچھ تعویذ میں دوں گا، وہ ارم کے علاوہ تمہیں بھی پہننے ہوں گے۔ 21 دن کے بعد وہ تعویذ اتار کر پانی میں سہرا دینا اور تعویذ سہرانے کے بعد پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ امان بالکل ایسا ہی کرتا ہے۔ جب وہ تعویذ سہرانے جاتا ہے اور جیسے ہی پلٹتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کوئی بہت بھاری پتھر تالاب میں پھینک دیا ہو۔ خیر اس کے بعد سے ابھی تک امان اور ارم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ میرے دوستوں، کہا جاتا ہے اور حدیثوں میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ مغرب کے بعد سے اس مخلوق کا وقت شروع ہوتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے وقت میں انٹرفیئر نہ کریں، ورنہ اس کا ہرجانہ ہمیں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ آج کل اچھا عامل مل پانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ زیادہ تر ڈھونگی اور فراڈیا جعلی عامل ملتے ہیں جو آپ کا پیسہ برباد کرواتے ہیں اور آپ کی مشکل کو کم کرنے کے بجائے اور بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان سب چیزوں سے دوری بنا کے رکھنا چاہیے، ورنہ انجام بہت برا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ جلدی ملاقات ہوتی ہے کسی دوسرے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔